اگر ذرا تصور کیا جائے کہ آسمان میں اربوں ڈالر مالیت کے جدید ترین جنگی طیارے پرواز کر رہے ہیں اور ان میں وہ ایسے سینسرز لگے ہیں جو زمین پر ایک چھوٹی سی حرکت بھی پکڑ لیں. جی بالکل. اور دوسری طرف زمین پر ایک عام سا ٹرک کھڑا ہے اور کوئی شخص ہاتھ میں ایک عام سی پورٹیبل ویلڈنگ مشین پکڑے کچھ لوہے کی سلاخیں جوڑ رہا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ویلڈنگ مشین ان اربوں ڈالر کے طیاروں کو مکمل بے بس کر رہی ہے تو پہلی بار سننے میں تو یہ کسی سائنس فکشن فلم کا سین ہی لگے گا. بالکل ایسا ہی لگتا ہے. ہم اکثر سنتے آئے ہیں نا کہ آج کل کے ہائی ٹیک دور میں دشمن کے میزائل لانچرز کو ڈھونڈ کر تباہ کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے ہم جو ریسرچ اور نوٹس دیکھ رہے تھے ان کو پڑھ کر یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ محض ایک خام خیالی ہے. جی حقیقت زمین پر کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے. آج کی اس گفتگو کا مقصد بھی یہی سمجھنا ہے کہ فراہم کردہ مطالعاتی مواد کی روشنی میں ایران کے میزائل سسٹمز کی یہ مزاحمت یا جسے انگریزی میں ریزائلینس کہتے ہیں یہ آخر آئی کہاں سے ہے؟ اور یہ طویل فاصلے کے حملوں کو روکنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ ہاں، اور وہ جو پرانا طریقہ تھا اسکڈ ہنٹنگ وہ آج کل کیوں فیل ہو رہا ہے؟ تو اس موضوع پر بات کرنا بہت دلچسپ ہے کیونکہ اس میں ہم نے کسی سیاسی جھکاؤ کو نہیں دیکھنا. بالکل نہیں. سیاست سے ہٹ کر ہم خالصتاً ان دفاعی جائزوں پر بات کریں گے جو ان نوٹس میں موجود ہیں. ریسرچ کا نچوڑ دیکھا جائے تو بنیادی طور پر 5 ٹھوس وجوہات سامنے آتی ہیں. 5 وجوہات جو پورے دفاعی منظر نامے کو بدل رہی ہیں؟ جی، اور ان میں سے ہر ایک وجہ اپنے آپ میں روایتی جنگی سوچ کو چیلنج کرتی ہے. میں تو یہ پڑھ کر کافی حیران رہ گئی تھی. تو چلیں ان 5 کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں. ریسرچ میں جو پہلی بات سامنے آئی میرا مطلب ہے کہ اس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کر دیا. وہ تھی مقامی پیداوار اور مرمت کی صلاحیت. صحیح، عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر لانچر تباہ ہو گیا تو خطرہ ٹل گیا. ہاں، لیکن یہاں کہانی مختلف ہے. اگر لانچر تباہ ہوتا بھی ہے تو چونکہ پرزے، تکنیک اور لوگ مقامی سطح پر وہیں موجود ہیں وہ اسے بڑی آسانی سے دوبارہ کھڑا کر لیتے ہیں. نوٹس میں اس کی ایک بڑی زبردست مثال دی گئی تھی، وہ یوکرین جنگ والی. ہاں، یوکرین جنگ کے ابتدائی مہینوں کی مثال اس بات کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے. یاد کریں جب شروع میں دفاعی ماہرین اندازے لگا رہے تھے کہ روس کے تو شاید تمام ٹینک تباہ ہو چکے ہیں. بالکل، دنیا سمجھ رہی تھی کہ ان کی بختر بند طاقت ختم ہو گئی ہے. جی، لیکن پھر کیا ہوا؟ کچھ ہی عرصے بعد وہی تباہ شدہ سمجھے جانے والے ٹینک دوبارہ مرمت ہو کر بالکل تیار حالت میں میدان میں واپس آنا شروع ہو گئے. اور یہیں سے پہلی وجہ کا سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی چیزیں خود مرمت کرنے کی صلاحیت ہے تو روایتی حساب کتاب پھیل ہو جاتا ہے. دشمن خوش ہوتا ہے کہ ایک ہتھیار تباہ کر دیا لیکن پیچھے ورکشاپس کا ایک پورا جال بچھا ہوا ہے جو اسی ہتھیار کو چند دنوں میں دوبارہ جوڑ دے گا. اور جب تک آپ اس پوری سپلائی چین کو جڑ سے ختم نہیں کرتے، جو کہ پورے ملک میں پھیلی ہو سکتی ہے، بالکل، تب تک آپ کی بمباری کا اثر بہت عارضی ہے. آپ بس وقتی علاج کر رہے ہیں. اور مقامی ورکشاپس کو ڈھونڈنے کی بات سے ہم دوسری بڑی وجہ کی طرف آتے ہیں جسے اسکڈ ہنٹنگ کا وہم کہا گیا ہے. ہاں، ریسرچ میں عراق اور ایران کا جو تقابل کیا گیا ہے وہ بہت آنکھیں کھولنے والا ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا یہ واضح کر دیں کہ یہ اسکڈ ہنٹنگ ہے کیا چیز؟ اسکڈ ہنٹنگ بنیادی طور پر ایک پرانی فوجی حکمت عملی ہے جو 90 کی دہائی میں خلیجی جنگ کے دوران مشہور ہوئی تھی. وہ جس میں طیارے زمین پر لانچرز ڈھونڈتے تھے؟ جی ہاں، طیارے آسمان میں چکر لگاتے رہتے تھے اس تلاش میں کہ زمین پر دشمن کے موبائل میسائل لانچرز، جنہیں ٹیکنیکل زبان میں ٹیل یا ٹرانسپورٹر الیکٹر لانچر کہتے ہیں، وہ بڑی گاڑیاں جو میزائل اٹھا کر چلتی ہیں، بالکل، ان کو ڈھونڈ کر تباہ کیا جائے. اس عمل کو اسکڈ ہنٹنگ کہا جاتا تھا. تو اگر یہ تکنیک اس وقت استعمال ہوتی تھی تو ریسرچ اسے آج کے دور میں ایک اسٹریٹجک غلطی کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ حالات بدل چکے ہیں. صدام حسین کے دور والے عراق میں صورتحال بالکل مختلف تھی. اول تو ان کے پاس ان بڑی ٹیل گاڑیوں کی تعداد بہت کم تھی. ایک لانچر تباہ ہوتا تو بدلنا مشکل تھا. اور اس سے بھی بڑھ کر جو چیز مجھے اہم لگی وہ تھا وہاں کا جغرافیہ. بالکل، عراق کا زیادہ تر حصہ ایک ہموار چٹیل صحرا ہے. ایک کھلے صحرا میں اتنی بڑی مشینری کو آسمان سے چھپانا کتنا مشکل ہے. کیمرے میں تو دور سے نظر آ جائے گا. بالکل، لیکن جب یہی سوچ ایران پر لاگو کی جاتی ہے تو گڑبڑ شروع ہوتی ہے کیونکہ ایران کا جغرافیہ بالکل الٹ ہے. ملک کا رقبہ ہی بہت وسیع ہے اور یہ کوئی ہموار صحرا تو ہے نہیں.
انتہائی پیچیدہ دشوار گزار پہاڑی سلسلے ہیں اور ان پہاڑوں میں چھپنے کی بے شمار قدرتی جگہیں ہیں۔ ایک لانچر غار سے نکلتا ہے، فائر کرتا ہے اور فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ اور آج کے میزائلوں کی درستگی یعنی پریسیژن نے اس کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ جی، پرانے میزائل اتنے درست نہیں ہوتے تھے، انہیں کھلی جگہ لانا پڑتا تھا۔ آج کے گائیڈڈ میزائل آپ پہاڑ کے پیچھے یا کسی گہری کھائی سے بھی فائر کر سکتے ہیں۔ تو پھر اسکڈ ہنٹنگ والے طیارے آسمان سے کیا ڈھونڈیں گے جب کوئی چیز کھلے میں ہے ہی نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہیں سے تیسری وجہ سامنے آتی ہے، ان کے محفوظ ٹھکانے، جنہیں نوٹس میں ہارڈنڈ سائٹس کہا گیا ہے۔ ہاں، وہ پہاڑی ٹھکانے، ان کی تفصیل پڑھ کر تو میں واقعی دنگ رہ گیا تھا۔ ہم سوچتے ہیں لانچرز گاڑیوں پر گھوم رہے ہیں، لیکن پہاڑوں کے سینے میں ان کے مستقل مقامات موجود ہیں۔ یہ باقاعدہ زیر زمین شہر ہیں۔ اور ان کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ طاقتور ترین ہتھیاروں کا مقابلہ کر سکیں۔ دفاعی جائزوں کے مطابق امریکہ کے جو سب سے بڑے بنکر بسٹر بم ہیں، یہ پہاڑی ٹھکانے ان کے خلاف بھی محفوظ ہیں۔ دہائیوں کی محنت سے بنے ہیں یہ۔ لیکن ایک سیکنڈ، ریسرچ میں وہ جو ایک حیران کن تفصیل تھی، وہ بلڈوزروں والی۔ او جی، وہ بہت کمال کی اسٹریٹجی ہے۔ مطلب فرض کریں ایک بہت طاقتور بم سرنگ کے دروازے پر گرتا ہے، ملبہ گرنے سے سرنگ بند ہو جاتی ہے۔ عام سوچ تو یہی ہے کہ اندر والے پھنس گئے، خطرہ ختم۔ لیکن انہوں نے اس کا حل سوچا ہوا ہے۔ ان سرنگوں کے اندر پہلے سے ہی بلڈوزرز کھڑے کیے گئے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کیا جائے، بلڈوزرز پہلے سے اندر پارک ہیں۔ بالکل، وہ جانتے ہیں دروازوں کو نشانہ بنایا جائے گا، تو اگر باہر سے راستہ بند ہو بھی جائے، اندر موجود عملہ فوراً بلڈوزر سٹارٹ کرے گا، ملبہ ہٹائے گا اور میزائل دوبارہ فائرنگ پوزیشن میں۔ یہ تو اسکڈ ہنٹنگ کو مکمل طور پر بے بس کر دینے والی بات ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ان پہاڑوں کے اندر دفن سائلوز بھی ہیں۔ جی، وہ عمودی پائپ جہاں سے میزائل سیدھا اوپر فائر ہوتا ہے، اور ان کے مقامات تو سیٹلائٹس کو بھی معلوم نہیں۔ تو جو چیز سیٹلائٹ میں نظر ہی نہیں آ رہی، اس پر بمباری کیسے ہوگی؟ لیکن یہاں ایک عجیب سا تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہم ان ہائی ٹیک زیر زمین پہاڑی بنکرز کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف چوتھی وجہ میں ایک ایسی سادگی سامنے آتی ہے جو واقعی حیران کر دیتی ہے۔ اسے دفاعی اصطلاح میں غیر مرکزی پیداوار یا ڈی سینٹرلائزیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک کمبینیشن ہے۔ یعنی انتہائی محفوظ انفراسٹرکچر بھی ہے اور اتنی سادگی بھی کہ میزائل لانچرز گلی محلوں میں بن رہے ہیں۔ جی، کوئی ایک بڑی فیکٹری نہیں ہے جسے ایک حملے میں تباہ کیا جا سکے۔ کام سینکڑوں چھوٹی جگہوں پر بانٹ دیا گیا ہے۔ اس کی وہ حزب اللہ والے لانچر کی مثال نوٹس میں تھی۔ یاد ہے وہ جب اسرائیل میں اس ایروسپیس فیکٹری پر حملہ ہوا تھا؟ آئی فیکٹری والا حملہ، جی بالکل۔ اس حملے میں جو لانچر استعمال ہوا، جب ماہرین نے اس کی تصویر دیکھی تو حیران رہ گئے کہ وہ ایک عام سے کمرشل ٹرک پر لگا ہوا تھا۔ ہمیں لگتا ہے لانچر بنانے کے لیے کوئی ہائی ٹیک لیب چاہیے ہوگی، لیکن اس کا ڈیزائن اتنا سادہ تھا کہ گلی کے کسی بھی گراج میں بن سکتا ہے۔ ہاں، وہ ریسرچ میں لکھا تھا کہ بس 2 چیزیں چاہیے، ایک عام اینگل گرائنڈر لوہا کاٹنے کے لیے اور ایک پورٹیبل ویلڈنگ مشین۔ بس ٹرک لیا، پیچھے لوہے کی سلاخیں ویلڈ کی اور لانچر تیار۔ اب اگر آسمان پر اربوں ڈالر کا جنگی جہاز ہے تو وہ کس گلی اور کس گراج پر بمباری کرے گا؟ یہ تو گھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے والی بات ہے۔ اور اگر ایک سوئی توڑ بھی دی تو ساتھ والے محلے میں 2 اور بن جائیں گی۔ یہ سپلائی چین ختم کرنا تو ناممکن ہے۔ اور حیرت ہے کہ اس سادگی سے ہتھیاروں کی درستگی متاثر نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں ہوتی، اور اسی سادگی اور کم لاگت نے ہمیں 5ویں اور آخری وجہ تک پہنچایا ہے: سستے ڈرونز کا استعمال۔ وہ ون وے اٹیک ڈرونز جو ایک طرف کا سفر کرتے ہیں، ہدف سے ٹکراتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ نوٹس کے مطابق انہوں نے جنگی اخراجات کا پورا کھیل الٹ دیا ہے۔ جی، جسے اے سیمیٹرک وارفیئر کہتے ہیں۔ ایک فریق بہت کم خرچ کر کے امیر دشمن کو بے بس کر دیتا ہے۔ ان ڈرونز کی تیاری پر انتہائی کم لاگت آتی ہے، لیکن ان کی تباہی پھیلانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ ایک سستا سا ڈرون جا کر پیٹریوٹ جیسی مہنگی ایئر ڈیفنس بیٹری یا ریڈار سے ٹکرا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان ڈرونز کو فائر کرنے کے لیے بڑی ٹیل گاڑیوں کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں، جنہیں اسکڈ ہنٹنگ میں ڈھونڈا جاتا تھا۔ نوٹس میں اس آرڈش ڈرون کی مثال تھی، بہت تیز رفتار اور رینج ہزاروں کلومیٹر۔ اور اس کا لانچنگ سسٹم دیکھیں تو سادگی کی انتہا ہے۔ محض لوہے کی چند سلاخوں کو ویلڈ کر کے بنایا گیا ایک معمولی سا ریک۔ اب ذرا منظر تصور میں لائیں۔
ایک طرف دنیا کا جدید ترین جنگی طیارہ، لاکھوں ڈالر کا ایندھن، تربیت یافتہ پائلٹ، کس لیے؟ $50 کے لوہے کے ریک کو تباہ کرنے کے لیے؟ اور اگر وہ مہنگا گائیڈڈ بم گرا کر اسے تباہ کر بھی دے تو اس کا معاشی فائدہ کیا ہوا؟ چند گھنٹوں میں ویلڈنگ مشین سے دوبارہ نیا کھڑا ہو جائے گا۔ فضائی حملوں کا مقصد تو دشمن کی صلاحیت توڑنا ہوتا ہے، لیکن جب وہ صلاحیت لوہے کی سلاخوں اور پہاڑوں میں دفن بلڈوزروں پر مشتمل ہو تو اربوں ڈالر کے طیارے بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے تجزیے کا نچوڑ یہی ہے کہ مقامی پیداوار، پیچیدہ جغرافیہ، ڈی سینٹرلائزیشن اور سستے ڈرونز کے سامنے روایتی فضائی حملے قابل عمل نہیں رہے۔ یہ نئی قسم کی جنگ ہے۔ معلومات کے اس دور میں یہ سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے کہ جنگی حکمت عملی کیسے ارتقا پا رہی ہے۔ مہنگی ترین ٹیکنالوجی کو سادگی اور جغرافیے کے استعمال سے مات دی جا رہی ہے۔ طاقت کا مطلب اب صرف ٹیکنالوجی نہیں رہا، بلکہ یہ وسائل کے منفرد استعمال اور تخلیقی سوچ کی جنگ بن چکی ہے۔ بالکل، اور یہ مطالعاتی مواد ذہن میں ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر لوہے کی چند سلاخوں اور عام ویلڈنگ مشین سے بنا لانچر جدید ترین دفاعی نظام کو چیلنج کر سکتا ہے، تو کیا مستقبل کی جنگوں میں اربوں ڈالر کے ہائی ٹیک ہتھیار اپنی اہمیت کھو دیں گے؟ کیا سادگی ہی مستقبل کا سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار بننے جا رہی ہے؟